الوالد علی الولد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دعائیں ایسی ہیں کہ جو قبول ہی قبول ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 1 مظلوم کی دعا، نمبر 2 مسافر کی دعا، نمبر 3 باپ کی اپنی اولاد کے لیے دعا۔ یہ 3 دعائیں مانگنے والے ایسے ہیں کہ ان کی دعا کے قبول ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے بڑا بچنے کا فرمایا ہے، اور حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی جب یمن بھیج رہے تھے تو فرمایا تھا کہ اتقی دعوت المظلوم، کہ اے معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ کیوں؟ کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، یعنی سیدھی بغیر رکاوٹ کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اور جس کے خلاف اس نے بد دعا کی ہوتی ہے، جو بد دعا کی ہوتی ہے، اس کا اثر اس کے لیے اللہ پاک ظاہر فرما دیتے ہیں۔ جس قسم کی وہ بد دعا کرے گا ظالم کے لیے تو ظالم کے خلاف وہ دعا بد دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس لیے مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اب ظلم کیا ہے؟ ظلم کی 3 قسمیں علماء نے بیان فرمائی ہیں قرآن اور حدیث سے۔ پہلا ظلم جس کی کوئی معافی نہیں، دوسرا ظلم جس کی معافی ہے، تیسرا ظلم جو شرط سے معاف ہوگا۔ پہلا ظلم جس کی معافی نہیں، اس کو قرآن نے شرک کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک یعنی اللہ کی ذات و صفات میں اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یعنی اللہ اتنی غیرت والا ہے کہ اپنا شریک، اپنا ہمسر، اپنا برابر اللہ پاک اس کو بالکل قبول نہیں فرماتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، پردہ کیا ہوا تھا، کہنے لگی حضرت اگر اللہ نے پردے کا حکم نہ دیا ہوتا تو میں آپ کو اپنا حسن دکھاتی کہ اللہ نے مجھے کتنا حسن دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میرا خامن دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے یہ بات سنی تو بے ہوش ہو کے گر گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، مریدین نے کہا حضرت اس میں کون سی بے ہوشی والی بات ہے، دوسری شادی تو کر رہے۔ فرمایا یہ دیکھو، یہ ایک ادنا سی مخلوق ہے کہ جو اپنی محبت میں شرک برداشت نہیں کر رہی، کہ میری محبت میں کوئی اور بھی شریک ہو جائے، کہ میرے خامن کی محبت تقسیم ہو جائے، تو ایک مخلوق ہے جو شرک برداشت نہیں کر رہی، تو اللہ کیسے کرے گا؟ اللہ اپنی ذات میں صفات میں شرک کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے قیامت کے دن ایک میزان توحید اور شرک کا لگے گا، اس میں تو سیدھا سیدھا توحید والے کی بچت ہے اور مشرک کی سیدھا سیدھا عذاب ہے۔ دوسرا ظلم ہے اللہ کی نافرمانی کرنا، جن جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کی نافرمانی کرنا، اس کی اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، ایک ظلم ہے، لیکن ہے یہ بھی ظلم، لیکن اس میں اللہ کی چاہت پر منحصر ہے کہ اللہ چاہے معاف کر دے گا۔ تیسرا ظلم ہے حقوق العباد، بندوں کے جو مجھ پہ حقوق ہیں، دینی اعتبار سے ہوں یا دنیاوی اعتبار سے ہوں، اگر وہ میں نے ادا نہیں کیے تو قیامت کے دن اس بندے کی ثواب دید پر میری بخشش کا اور میرے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا۔ اگر اس نے مجھے معاف کر دیا تو جنت، نہیں معاف کیا تو جہنم۔ لیکن قربان جائے حضور نبی کریم علیہ السلام پر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ظالم کو بھی اللہ کی بارگاہ سے معافی کی کوئی نہ کوئی صورت نکلوا کر دی ہے۔ عرفات کے میدان میں جو اللہ کے نبی نے 5-5.5 گھنٹے دعا مانگی، 5-5.5 گھنٹے اونٹنی پر بیٹھ کے بغیر سائے کے اس بے آرام سواری پر، تو 5 گھنٹے دعا مانگنے کے بعد آخر میں اللہ نے کہا کہ میں تیری ساری دعائیں قبول کی، ساری امت کو معاف کر دیا، ظالم کو نہیں کروں گا۔ پھر عرفات کے بعد اللہ کے نبی مزدلفہ چلے گئے، پھر مزدلفہ یہ دعا مانگی کہ اے اللہ آپ اس بات پر قادر ہیں کہ مظلوم کو اپنی طرف سے حق دے کر اس کو خوش کر دیں اور ظالم کو معاف کر دیں۔ تو اللہ جل شانہ نے پھر یہاں فرمایا ٹھیک ہے کہ میں ظالم کے ساتھ یہ معاملہ کروں گا، لیکن یہ پکا نہیں ہے کہ ہر ظالم کے ساتھ ہوگا، وہ جس کے ساتھ چاہے کر دیں، جس کے ساتھ چاہے کر دیں۔ اب بعض جیسے احادیثوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایک نیکی کم پڑ جائے گی، گناہ کا اور نیکی کا پلڑا برابر ہو گیا ہے، تو اللہ فرمائے کہ جو بھی نیکی لے آؤ، اب کو اس کو نیکی نہیں دے گا۔ جب کوئی سب اس کو انکار کر دیں گے تو وہ کہے گا ہائے میں مر گیا، تو ایک آدمی سن لے گا بھی کیا ہوا بھائی، کہ ایک نیکی سے مار کھا رہا ہوں، تو وہ کہے گا بھی تیرا کام بن گیا، کہا کیا، کہ میرے پاس ایک ہے لے جا،
میرے پاس ایک ہے جو نے میرے کام کی، چل تیرے کام تو آ جائے گی، تو لے جا۔ تو وہ نیکی لے کے دوڑتا دوڑتا جائے گا، یا اللہ نیکی مل گئی، کیا کس نے دی؟ آج تو کوئی کسی کو پوچھ نہیں رہا، اللہ کو علم ہے سارا۔ وہ کہے گا یا اللہ فلاں فلاں دی، اس کو بلا کے لاؤ۔ جب اس کو بلایا جائے گا، ہاں بھائی آج تو باپ بیٹے کو نہیں پوچھ رہا، ماں بیٹی کو نہیں پوچھتی، تو نیکی کیوں دے رہا ہے؟ کہ یا اللہ میرے پاس ایک تھی، میرے تو کسی کام کی تھی نہیں، میں کہا چلو اس کا بھلا ہو جائے گا۔ اچھا آج تو مجھ سے زیادہ سخی بننا چاہتا ہے، جا تو بھی بخشا گیا اور یہ بھی بخشا گیا۔ اب یہ اس کو علماء نے لکھا ہے، اس کو کہتے ہیں مراحم خسروانہ، یعنی یہ والا عمل اللہ کسی کسی کے ساتھ کرے گا، ہر کسی کے ساتھ نہیں کرے گا۔ اب ہم میں سے ہر ایک نیکی لے کے بھائی یہ جو پائی ہوئی کل میں قیامت میں ہی ہوں گا، یہ کس کے ساتھ ہوگا اللہ ہی جانتا ہے۔ اب یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ میں ظالم کو، مظلوم کو ظالم کی طرف سے خود دے دوں گا اور مظلوم کو میں بچا لوں گا، یہ ہر ظالم کے ساتھ نہیں ہوگا، جس کے ساتھ اللہ چاہے کرے۔ حکم یہی ہے کہ ظلم سے بچو، حکم یہی ہے ظلم سے بچو۔ دوسری کہ مسافر کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، نیکی کا سفر ہو یا دنیاوی جائز کام کے لیے سفر ہو، جب تک سفر میں ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تیسرا کہ والد کی دعا بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے، یعنی ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے اللہ یوں قبول فرماتا ہے کہ اس کی قبولیت میں ذرہ برابر شک نہیں۔ اس لیے نسل کے لیے دعا مانگنی چاہیے، دنیاوی اعتبار سے بھی خوب دعائیں مانگو، لیکن دین کے اعتبار سے بھی خوب دعائیں مانگو کہ اللہ پاک اس کو ایمان والی زندگی، عمل والی زندگی، دین والی زندگی، شریعت والی زندگی، اپنی رضا والی زندگی اس کو نصیب فرمائے، اور اس سے خیر نکلے، اس سے شر نہ نکلے۔ اور دنیا کی دعا بھی مانگو کہ اللہ مال و جان میں اس کو کسی کا محتاج نہ کرے، حرام کی طرف نہ جائے، ناجائز کی طرف نہ جائے، یا اللہ اتنا اس کو دے کہ اس کی ضرورتیں پوری ہوں، اتنا رزق۔ بھائی دنیا مانگو اللہ سے، بھائی جتنی مانگ سکتے ہو مانگو، منع نہیں ہے، منع نہیں ہے، جتنی مرضی مانگتے مانگو۔ کس سے مانگنی ہے بھائی؟ ہم نے اللہ سے مانگنی ہے۔ دنیا میں تو ہم کسی لوگوں سے نہیں مانگی، دنیا بھی خوب مانگو اور دین بھی خوب مانگو۔ تو اپنی نسل کے لیے دعا ضرور کرو، ماں باپ کی دعا نسل کے لیے یوں قبول ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ، ہر نبی کا ایک ساتھ جنت میں خاص ساتھی ہوگا جو جنت میں اس کے ساتھ رہے گا، ہر نبی کے ساتھ ہوگا، اور اللہ کے نبی کے ساتھ عثمان ہوں گے رضی اللہ عنہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا ساتھی خاص کون ہوگا؟ کہ وہ قصائی ایک قصائی ہے، وہ تیرا ساتھی ہوگا، نہ کوئی مولوی، نہ مفتی، نہ محدث، اور نہ کوئی فقیہ، نہ یہ قصائی ہے تیرا۔ اچھا جی قصائی چلے گئے، تو دیکھا بھی گوشت کاٹ رہا ہے، بیچ رہا ہے، کاٹ رہا ہے، بیچ رہا ہے، شام کا وقت ہوا تو تھوڑا گوشت لیا، تھیلے میں ڈالا، گھر چل پڑا۔ اس کو کہا بھی میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا تھا، پہچانتا نہیں تھا، شکل سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی، کہا ٹھیک ہے آ جائے جی۔ گھر گیا تو دیکھا کہ بوڑھی لاچار معذور مائی چارپائی پہ لیٹی ہوئی ہے، تو کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری ماں ہے۔ تو دیکھا کہ اس نے پہلے ماں کو صاف کیا، منہ دھلایا، پیشاب پخانہ صاف کیا، کپڑے وغیرہ صاف کیے، پھر خود جا کے اپنے آپ کو صاف کر کے اس نے کھانا پکایا، کھانا پکانے کے بعد خود آیا، پھر اپنی ماں کے منہ میں لقمہ دیا، پھر بیوی کو اور بچوں کو پھر خود بعد میں کھایا۔ سارا کام اس نے پہلے اماں کے ساتھ کیا۔ تو جب کھانا کھلا دیا تو کھانا کھلانے کے بعد مائی نے کچھ منہ سے بڑبڑائی، کوئی بات ہی کہی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھی کیا ماجرا ہے؟ کہ یہ میری ماں ہے، میرے روز کی روٹین یہی ہے کہ پہلے آ کے اس کو صاف کرتا ہوں، خود کھانا پکاتا ہوں، پہلے ان کو کھلاتا ہوں، خود بعد میں پھر ہم سب کھاتے ہیں۔ کہا یہ کچھ کہہ رہی تھی کھانا کھلانے کے بعد؟ کہا ہاں بس بڑھیا ہو گئی ہے بیچارے کی، دماغ کام نہیں کرتا، یہ مجھے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ کہا میں کدھر اور موسیٰ کدھر؟ کہا وہ خوشخبری لے لے، تو میرا جنت میں ساتھی ہو گیا۔ ماں باپ کی دعا اتنی طاقتور چیز، لہٰذا بھائی اولاد کو چاہیے ماں باپ کی دعائیں لیں، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کبھی بدعا نہ دینا۔ بھائی حدیث میں آتا ہے کہ بچپن میں جب اولاد کو بدعا دی جاتی ہے کہ اللہ تجھے موت دے، تو مر جائے، اللہ تجھے اٹھا لے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ اللہ اس بدعا کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ جب یہ بچہ جوان ہوتا ہے اللہ جوانی میں موت دیتا ہے، پھر اس کے ماں باپ روتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں اب کیوں رو رہی ہو؟ یہی تیری دعا کا اثر ہے، کہ تجھے بدعا دی تھی نا بچپن میں، اس کا اثر ہے۔ تو اسے بھی اولاد کو بھی سخت کلمات، گالی گلوچ، برا بلا، ڈانٹ، یہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، بدعائیں نہیں دینی چاہیے۔ کون سی گھڑی قبولیت کا وقت ہو اس کے لیے وہ ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر سر پیٹتی رہیں گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد یا ارحم الراحمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔